امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جیپنیز بحریہ کی کمر توڑ کر رکھ دی، لیکن فولاد کی طرح ڈٹ کر کھڑی جاپانی قوم شکست قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ چنانچہ امریکہ بہادر نے ایٹم بم گرا کر جاپان کا گھمنڈ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما اور 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر قیامت برپا کر دی گئی۔ 15 اگست 1945 کو جاپان کے شہنشاہ نے انسانی المیہ کے پیش نظر ہتھیار پھینکنے اور شکست تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن شکست خوردگی کے اس عالم میں بھی جاپان کی بحریہ نے اس امریکی بحری جہاز USS انڈیانا پولیس کو سمندر میں غرق کر دیا، جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم سین فرانسسکو سے امریکی ایئر بیس ٹینیان پہنچایا تھا۔ اس امریکی جنگی جہاز اور دوسری جنگ عظیم کے دوران دی بیٹل آف لیٹے گلف میں سمندر بدھ ہونے والے 2 جنگی جہازوں USS جانسٹن اور USS سیموئل بی رابرٹس کو سمندر کی تہہ میں کیسے تلاش کیا گیا، اور امریکی فاتحین نے تاریخ کو کس طرح اپنی خواہشات کے سانچے میں ڈھال دیا۔ ترازو کی مسٹری سیریز میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں گزشتہ قسط میں اختتام پذیر ہوا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران آبنائے سین برنارڈینو کے قریب خلیج لیٹے میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بحری لڑائی کے دوران ڈوب جانے والے امریکی جہازوں کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی مہمجو وکٹر ایل ویسکوو اپنے 2 ساتھیوں سمیت خصوصی طور پر تیار کی گئی آبدوز کے ذریعے گزشتہ برس فلپائنی سمندر میں غوطہ زن ہوئے، تو 4 گھنٹے کی تلاش کے باوجود کچھ ہاتھ نہ آیا۔ دوسری بار بھی سمندر کی تہہ سے ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ ان کی ڈیپ ڈائیونگ آبدوز کو سمندر کی تہہ میں اترنے کے لیے 4.5 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ وہ جب تیسری مرتبہ سمندر کی پاتال میں پہنچے تو لگ بھگ 21,000 فٹ گہرائی میں اچانک وکٹر کے سامنے لگی کمپیوٹر اسکرین بلنک کرنے لگے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آبدوز کے سونار نے اسٹیل سے بنی کوئی چیز ڈھونڈ لی ہے۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ یہ کسی بحری جہاز کا ملبہ ہے، لیکن یہاں دی بیٹل آف لیٹے گلف کے دوران 25 اکتوبر 1944 کو 4 امریکی جہاز غرقاب ہوئے تھے۔ سمندر کی تہہ میں کسی بحری جہاز کی موجودگی کی نشاندہی تو اس سے پہلے 2019 میں بھی کی گئی تھی، جب ولکن آرگنائزیشن نے ریموٹ کنٹرول روبوٹ گاڑیوں کے ذریعے یہاں غوطہ خوری کی۔ اس مہم کے دوران بحری جہاز کا ایک حصہ ملا، جس سے یہ شناخت ممکن نہیں تھی کہ وہ کس جنگی جہاز کا حصہ ہے۔ ولکن آرگنائزیشن کی ان گاڑیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ صرف 6,000 میٹر یعنی 19,685 فٹ کی گہرائی تک جا سکتی تھی، اور مطلوبہ امریکی بحری جہاز تو اس سے کہیں زیادہ نیچے موجود تھے۔ وکٹر ایل ویسکوو کا مشن تو یہ جاننا تھا کہ یہاں اگر کوئی ملبہ یا باقیات ہیں تو ان کا تعلق کس بحری جہاز سے ہے۔ ولکن آرگنائزیشن کی ریموٹ کنٹرول گاڑیوں کی طرح ان پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہ تھی۔ ان کی آبدوز مزید نیچے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ مزید گہرائی میں اترتے چلے گئے۔ یہاں موجود بحری جہاز ایک پہاڑی میں انگریزی کے حرف وی جیسے مقام پر پھنسا ہوا تھا۔ وہ اسی راستے پر مزید 500 میٹر یعنی تقریباً 1650 فٹ نیچے گئے تو اچانک ایک ایسا منظر دکھائی دیا کہ وکٹر اچھل پڑے۔ سامنے بحری جہاز کے حل پر بہت صاف اور واضح ایک ہندسہ جگمگا رہا تھا، 557۔ یہ دراصل امریکی جنگی جہاز USS جانسٹن کا رجسٹریشن نمبر تھا۔ وکٹر ایل ویسکوو نے چلا کر کہا، یہ رہا، یہ رہا۔ چونکہ وکٹر خود آبدوز چلانے میں مصروف تھے، اس لیے انہوں نے چلاتے ہوئے اپنے کو پائلٹ لیفٹیننٹ کمانڈر پارکس اسٹیفنسن کو کہا، گیٹ اے پکچر، گیٹ اے پکچر۔ تصویر بنانے کے بعد انہیں سطح سمندر پر واپس آنا پڑا، کیونکہ مزید قیام ممکن نہیں تھا۔ اب ان کے پاس ناقابل تردید ثبوت تو تھا، مگر وہ مزید تسلی اور اطمینان کے خواہاں تھے۔ اس لیے وکٹر ایل ویسکوو نے چوتھی بار نیچے سمندر کی تہہ میں جانے اور قریب سے مشاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا۔
معلوم ہوا کہ جہاز کا 2/3 حصہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ یو ایس ایس جانسٹن پوری شان و شوکت کے ساتھ یہاں براجمان تھا۔ اس مشن کے بعد جو ویڈیو جاری کی گئی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنگی جہاز کی گن ٹوریٹ، یعنی وہ ماؤنٹنگ جس سے گولہ داغا جاتا ہے، اسے آپ ویپن ماؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ اس کے علاوہ ٹارپیڈو بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یو ایس ایس جانسٹن کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ اب بھی حالت جنگ میں ہے۔ امریکی جنگی جہاز یو ایس ایس جانسٹن کی دریافت بہت بڑا کارنامہ تھی۔ پہلی بار سمندر میں 21,000 فٹ سے زائد گہرائی سے کسی جہاز کا ملبہ تلاش کیا گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بحری جہاز صحیح سلامت کیسے ہے؟ وکٹر ایل ویسکوو اس کی یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ جب کوئی جہاز سمندر کی تہہ یا پاتال میں پہنچ جاتا ہے تو مزید توڑ پھوڑ اور شکست و ریخت سے بچ جاتا ہے، کیونکہ یہاں گہرا سکوت ہوتا ہے، جسے آپ سکوت مرگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوں اس مقام کو بحری جہازوں کی آخری آرام گاہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جہاز کے کپتان لیفٹیننٹ کمانڈر ارنسٹ ایونز سمیت دیگر اہلکاروں کی باقیات بھی یہاں موجود ہیں یا نہیں؟ وکٹر ایل ویسکوو کہتے ہیں کہ ہمارا بنیادی اصول یہ ہے کہ بحری جہاز کے ملبے کو چھونے یا ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ممکن ہے یہاں ابدی نیند سونے والوں کے لواحقین کو یہ بات ناگوار گزرے کہ اس آخری آرام گاہ سے چھیڑ چھاڑ کی جائے، لہٰذا یو ایس ایس جانسٹن نامی اس مقبرے کا مشاہدہ تو کیا گیا، لیکن اس کے اندر جانے یا یہاں سے کوئی چیز اٹھا کر لانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یوں تو سمندر برد ہونے والے انسان آبی مخلوقات کی خوراک بن جاتے ہیں، مگر سائنسدان ابھی تک یہ جاننے کی جستجو میں ہیں کہ جن کی لاشیں سمندر کی تہہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، کیا ان کے جسد خاکی محفوظ رہتے ہیں؟ جب امریکی مہم جو وکٹر ایل ویسکوو نے یو ایس ایس جانسٹن کو سمندر کی تہہ میں 6 کلومیٹر گہرائی میں تلاش کر لیا تو تب ہی یہ سوال اٹھا تھا کہ 25 اکتوبر 1944 کو سمندر برد ہونے والے دیگر بحری جہاز بھی یہاں موجود ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں تلاش کرنے کے لیے شاید مزید نیچے جانا پڑے۔ اور یو ایس ایس سیموئل بی رابرٹس کی بازیابی کے بعد یہ بات درست ثابت ہو گئی۔ ڈسٹرائر اسکاٹ شپ سیموئل عرف سیمی یو ایس ایس جانسٹن سے بھی 1400 فٹ یا 426 میٹر زیادہ گہرائی میں موجود ہے۔ یو ایس ایس سیموئل بی رابرٹس پر جاپانی جہازوں کے گولے لگنے کے باعث ہونے والے سوراخ واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بیرونی حصے پر کسی زوردار چوٹ کے شواہد موجود ہیں۔ اس کے ٹوٹے ہوئے ڈھانچے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سمندر میں گرنے کے بعد اس کا اگلا حصہ یعنی بو پہلے سطح سمندر سے ٹکرائی تھی۔ اس کی سٹرن یعنی جہاز کا عقبی حصہ بھی ٹوٹ کر الگ ہو گیا، لیکن باقی ماندہ جہاز بالکل صحیح حالت میں سنگل پیس کی شکل میں موجود ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سیمی اب بھی لڑائی کے لیے بالکل تیار دکھائی دیتا ہے۔ اس کی گن ماؤنٹس میں 40 mm گن کے شیل لوڈ ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ وکٹر ایل ویسکوو بتاتے ہیں کہ جب وہ اس جہاز کا ملبہ مل جانے کے بعد اس کا مشاہدہ کر رہے تھے تو انہوں نے محفوظ فاصلہ برقرار رکھا، کیونکہ 77 سال پہلے یہاں ساکت و جامد جہاز کی توپ میں موجود گولے دیکھ کر خوف آ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے اچانک یہ ہم پر فائر ہی نہ کھول دے۔ امریکی ڈسٹرائر اسکاٹ شپ یو ایس ایس سیموئل بی رابرٹس اب تک سب سے زیادہ گہرائی میں دریافت کیے جانے والا جہاز ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا ملبہ دیکھ کر ہرگز محسوس نہیں ہوتا کہ یہ 77 برس سے سمندر کی تہہ میں موجود ہے۔ دا بیٹل آف لیٹے گلف میں سمندر برد ہونے والے امریکی جنگی جہازوں میں سے اب بھی 2 جہازوں کا ملبہ دریافت کیا جانا باقی ہے۔ امریکی بحری جہاز یو ایس ایس گیمبیر بے اور یو ایس ایس ہوئل بھی اسی روز غرقاب ہوئے تھے۔ اگرچہ یو ایس ایس ہوئل سے متعلق مستند ڈیٹا دستیاب نہیں، مگر وکٹر ایل ویسکوو کو یقین ہے کہ یہ دونوں جہاز تلاش کیے گئے جہازوں کی نسبت زیادہ گہرائی میں کہیں موجود ہو سکتے ہیں اور مستقبل قریب میں انہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ جاپانی بحریہ جس میں یاماٹو جیسے عظیم الشان ایئر کرافٹ کیریئر موجود تھے، دوسری جنگ عظیم کے بعد قصہ پارینہ بن گئی۔ اس جنگ کے دوران جاپانی بحریہ کے 334 جنگی جہاز
10 اسکارٹ کیریئر، 13 فلیٹ کیریئر اور 195 آبدوزیں سمندر میں ڈوب گئے، اور یوں جاپان کی عظمت اور شان و شوکت کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ مگر جاپان شکست قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ جاپان کے شہنشاہ آخری سانس تک لڑنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ امریکہ اس جنگ کو جلد از جلد ختم کرنے اور فاتح کہلانے کے لیے بےتاب تھا۔ چنانچہ جاپان کا غرور خاک میں ملانے کے لیے مہلک ترین جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 6 اگست 1945 کو امریکہ نے 8:45 پر جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرا کر قیامت برپا کر دی۔ لٹل بوائے نامی ایٹم بم گرتے ہی چند لمحوں میں ہی 80,000 انسان لقمہ اجل بن گئے۔ تقریباً 11 کلومیٹر کا علاقہ دوزخ بن گیا۔ ابھی اس حملے کا صدمہ تازہ تھا کہ 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو امریکی فوج نے ناگاساکی پر ایک اور ایٹم بم فیٹ مین گرا کر تباہی مچا دی۔ ان دونوں حملوں میں مجموعی طور پر 1,40,000 انسان مارے گئے۔ ملک کو آگ اور خون میں جھلستا دیکھ کر جاپان کے شہنشاہ نے 15 اگست 1945 کو سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے سامنے شکست قبول کر کے ہتھیار ڈالنا پڑے تو جنرل میک آرتھر نے جاپانی وار کونسل کے 28 ارکان میں سے 7 ارکان کو پھانسی دے دی، جن میں جاپانی وزیر اعظم ہیدیکی توجو بھی شامل تھے۔ اس معاملے کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ امریکی جنگی جہاز USS انڈیانا پولیس، جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم کے مختلف حصے لیٹے گلف پہنچائے، جب یہ جہاز واپس جا رہا تھا تو 30 جولائی 1945 کو، یعنی ایٹم بم گرائے جانے سے کچھ دن پہلے، جاپانی بحریہ کی آبدوز نے ٹارپیڈو فائر کر کے اسے تباہ کر دیا۔ USS انڈیانا پولیس صرف 12 منٹ میں ڈوب گیا۔ اس پر 1196 امریکی فوجی سوار تھے جو عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ بیشتر فوجیوں کو شارک مچھلیاں کھا گئیں اور صرف 316 اہلکاروں کو ہی زندہ بچایا جا سکا۔ سمندر برد ہونے والے اس امریکی جہاز USS انڈیانا پولیس کا ملبہ 72 سال بعد 18 اگست 2017 کو بحر اوقیانوس کی تہہ میں دریافت کیا گیا۔ ہالی ووڈ نے اس حوالے سے ایک فلم بھی بنائی جس کا نام ہے USS انڈیانا پولیس مین آف کریج۔ امریکی حکام نے شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ خبر تب تک چھپائے رکھی جب تک ایٹمی حملوں کے بعد جاپان نے سرنڈر نہ کر دیا۔ بعد ازاں USS انڈیانا پولیس کے کپتان میکوے کو قربانی کا بکرا بنایا گیا اور کورٹ مارشل کرنے کے بعد حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا۔ کیپٹن میکوے نے 1968 میں اپنے سروس ریوالور سے خودکشی کر لی تو فیصلہ تبدیل کر کے اسے بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم ہو یا پھر دا بیٹل آف لیٹے گلف، امریکی بحری جہازوں کے ساتھ ساتھ جاپانی جنگی جہاز بھی غرق ہوئے۔ امریکی بحری جہازوں کی طرح جیپنیز نیوی کے جنگی جہازوں نے بھی دشمن کا مقابلہ بہادری سے کیا ہوگا۔ USS جانسٹن کے کپتان ارنسٹ ایونز کی طرح جاپانی سپاہیوں اور ان کے کمانڈروں نے بھی جرأت و بہادری اور شجاعت کی داستانیں رقم کی ہوں گی، لیکن یہ کہانیاں ان کے بدقسمت بحری جہازوں کے ساتھ ہی سمندر کی تہہ میں دفن ہو گئی، کیونکہ سرفروشی کی تاریخ ہمیشہ فاتحین ہی بیان کیا کرتے ہیں۔ شکست خوردہ قوم کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو کبھی جاپانی بحری جہازوں کا ملبہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی جاپانی فوجیوں کی داستان عظم سامنے لائی جا سکی۔ چنانچہ تاریخ وہی ہے جو امریکی مورخین بیان کرتے ہیں۔ جہازوں کو سمندر کی تہہ سے ڈھونڈ نکالنے والے امریکن نیوی کے سابق اہلکار وکٹر ایل ویسکوو کہتے ہیں کہ سٹیل جھوٹ نہیں بولتا۔ ان جہازوں کا ملبہ اس معرکے کا گواہ ہے جو انہوں نے لڑا۔ سٹیل بے شک جھوٹ نہیں بولتا، مگر اسے دریافت کرنے والے انسان تو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یہ تھی دوسری جنگ عظیم کے دوران سطح سمندر پر ہونے والی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی اور اس میں بہادری کے جوہر دکھانے والے جنگی جہازوں کی داستان شجاعت۔ کسی ایسی ہی حیران کر دینے والی ناقابل یقین تاریخ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔
اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔